دینی ذوق و شوق، رغبت اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ ہماری نیکیوں کے ساتھ دوستی ہو جائے، محبت ہو جائے، ہمیں نیکیاں کرتے ہوئے سکون ملے، عمل صالح ہماری مجبوری ہو جائے، ہماری ضرورت بن جائے، تلاوتوں کے ذریعے ہماری بھوک پیاس مٹے، ہمارے غم چھٹ جائیں۔ اس کے لیے پہلا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھیں۔ اپنے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت کو رکھیں۔ یہ آپ کے دل پر آنے والے گناہوں کے اثرات اور گرد و غبار کو صاف کرنے کا یہ عظیم ذریعہ ہے۔ آپ کو تازہ دم رکھتا ہے، آپ کی کا تزکیہ کرتا ہے، ہر حرف پر آپ کو نیکیاں جمع کر دیتا ہے، آپ کا سفارشی ہے، اللہ کے حضور عدالت میں پہلے پہنچ کر آپ کی بخشش کروائے گا، آپ اللہ کے خاص ہو جائیں گے، آپ کے دل کو اللہ سکون اور سکینت نصیب فرمائے گا، آپ کے گھروں سے شیاطین بھاگ جائیں گے، آپ پر آسیبی جناتی دشمنوں کے حسد کا نظر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، آپ پرسکون معززانہ مطمئن زندگی گزاریں گے۔ ہر آیت پر ایک اونٹ کا یعنی ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ملتا رہے گا۔ پڑھیں اسے سنیں، اس کو آپ نہ بھی سمجھتے ہوں، محض آپ اسے سنیں تو یہ آپ کی ایمانی حالت کو بہتر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو ہماری ایمانی حالت کو تازہ دم رکھتی ہے، ہم ایمان میں فریش رہتے ہیں، ہماری ایمانی حالت میں کوئی گرد و غبار، کوئی سستی، کوئی غفلت طاری نہیں ہوتی، وہ چیز یہ ہے کہ ہماری مسجد کے ساتھ محبت ہو، تعلق بالمساجد، ہم مسجد کے ہمسائے بن جائیں، ہم مسجد کے خادم بن جائیں، ہم مسجد کے مؤذن بن جائیں، ہم مسجد میں بیٹھیں اٹھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم معاشرے میں جو مساجد کا کردار ہے، اس پر کوئی 50 کے قریب ابواب باندھے ہیں۔ عہد نبوی میں بعض دفعہ دعوتیں مسجد میں ہوتی تھیں، نکاح مسجد میں ہو جاتے تھے، بعض دفعہ زہار کے ایلا کے فیصلے لیان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کرائے، مسافر مسجد میں رہ لیتے تھے، مہمان نوازی مسجد میں ہو جاتی تھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی نصارہ آئے تو ان کے ساتھ بحث و تمہیز کی صورت مسجد میں ہوئی، مہمانوں کے لیے خیمے مسجد میں لگائے گئے، بیمار سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگوا دیا، خندق میں زخمی ہو گئے تھے،
تاکہ تیمارداری کرنے والے، آنے جانے والے وہ آئے جائیں۔ مسلم معاشرے میں جو مسجد ہے وہ مسلمان کے ایمان کا حصار ہے، اسے محفوظ رکھتی ہے۔ بالخصوص اس معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدیں، مسلم معاشرے کی مسجدیں فعال نہ ہوں تو ہمارا پورے پاکستان میں ایک مدرسہ بھی نہ چل سکے۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس موجود ہیں، اور بعض مدارس میں 10-10 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں قرآن حدیث۔ ان سارے مدارس کی کفیل، ان میں یتیم ہیں، ان میں مساکین ہیں، ان میں علماء ہیں، ان میں لائبریریاں ہیں، دارالافتاء ہیں، ان میں بڑے بڑے درس دروس ہوتے ہیں، پوری ایک قوم کھڑی ہوتی ہے۔ ان سب میں مسجد، ہمارے معاشرے کی مسجد روح کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مدرسے کا نمائندہ آتا ہے، وہ مدرسے کا تعارف کراتا ہے، آپ کو موقع مل جاتا ہے کسی دور دراز کے مدرسے کے راشن میں حصہ ڈالنے کا۔ مسلمان مل جل کے دسیوں لاکھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، اور ایک ایک مسجد چند دنوں میں یا چند سالوں کے اندر کئی مسجدوں کی تعمیر کا سبب ہے۔ ایک مسجد کسی مسجد کی چھت ڈلوا رہی ہوتی ہے، اسی کے نماز، کسی مسجد کا فرش ڈلوا رہی ہوتی ہے، کسی مسجد کے پنکھوں کی ضرورت وہ پوری کر رہی ہوتی ہے، کسی مسجد میں صفیں بچھوا رہی ہوتی ہے۔ گویا مساجد ہمیں دیندار بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے آپ سورۃ النور میں جو اللہ نے مثال بیان کی ہے نا، تازہ دم مومنوں کی مثال، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ مثال ہے مومن کے دل کی۔ مومن کا دل کتنا فریش ہوتا ہے، کتنا تازہ ہوتا ہے، کتنا پرسکون ہوتا ہے، کتنا حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوں سمجھو دیوار میں ایک تاقچہ ہے جس میں چراغ رکھا گیا ہے، اس چراغ کو شیشے کے ساتھ محفوظ، شیشے کے فریم میں محفوظ کیا گیا ہے، اس چراغ میں زیتون کا عمدہ تیل ڈالا گیا ہے۔ اب ایک چنگاری دینے کی ضرورت ہے، پورے محلے کو وہ چراغ روشن کر دے گا۔ زلزلے آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، بارشیں ہوتی رہے، چراغ کیونکہ فریم میں پیوست ہے اس لیے یہ چراغ بجھے گا نہیں۔ اس مثال میں مومن کے دل کی مثال ہے کہ مومن کا دل روشن چراغ کی طرح ہے۔ گرمیاں، سردیاں، بھوک، پیاس، غم، پریشانیاں، خوشیاں، امیری، غریبی، دوستی، دشمنی، ہر حالت میں مومن تازہ دم رہتا ہے، خود روشن رہتا ہے، دوسروں کو روشن کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اتنا اچھا ہے یہ مومن، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے یہ مسجد میں آتا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، میری پسند کے لوگ تمہیں ان گھروں میں ملیں گے جن گھروں کو آباد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ دنیا کو روشن کر دیتے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ اپنا دل روشن کر دیتے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو آندھیوں طوفانوں کے ساتھ نبھنے کا طریقہ آ جاتا ہے، آپ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کے مال میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، آپ تیمارداری کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ مبارکباد دینے والے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد مسلسل تربیت کرتی ہے۔ 4-6 رکوع روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے نمازی سنتا ہے، کبھی درس سنتا ہے، جن کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوتا ہے ان کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے، ان کی انکم کے ذرائع سے آگاہ ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں سے آگاہ ہوتا ہے، ان کی خوشیوں سے آگاہ ہوتا ہے، آپس میں رشتہ داریاں بنتی ہیں،
آپس میں دوستیاں بنتی ہیں، آپس میں رابطے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، ایک قوم ایک فرد کی طرح جڑ کر رہتی ہے، یہ مسجد کی برکت ہے، یہ مسجد کی برکت ہے۔ تو دوسری اہم تعلیم یہ ہے، اگر آپ اپنا دین اور اپنی نسلوں کا دین بچانا چاہتے ہیں تو آپ مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے معاملات میں آپ مداخلت کریں، ہرگز نہیں۔ چاہے آپ 10 لاکھ روپے مسجد میں جمع کرا رہے ہیں، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ احسان کر رہا ہے۔ آپ ایک دن کا بھی اٹھا کر ادھر سے ادھر نہ رکھیں، کیونکہ آپ فنڈ دیتے ہیں۔ جو رب پر احسان کرتا ہے وہ ایک پیسہ خرچ نہ کرے، جو اپنی آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ اختیار ذمہ داروں کے پاس ہے، یہ مسجد کے ساتھ وابستہ رہے، بر وقت نمازیں پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے اہمیت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، اس سے مشورہ لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا۔ اس نے کوئی اپنی نیکی یا اپنا فنڈ بیچا تھوڑی ہے کہ جس کا بینیفٹ یہ اختیار کی صورت میں، یہ عہدے کی صورت میں، یہ اہمیت کی صورت میں، یہ مقام کی صورت میں، یہ پہلی صف میں جگہ پانے کی صورت میں یہ خرید رہا ہو۔ یہ 10,000 مہینے کا دیتا ہے، اس لیے اسے فلاں مسلح چاہیے، اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ میاں تو 10,000 نہ دے اور تو یہ مسلح چھوڑ دے، 10 ہم سے لے لیا کر۔ رب محتاج نہیں ہے، نہ رب کا گھر محتاج ہے۔ جس نے رب کے گھر پر احسان کرنا ہو اس سے ہرگز فنڈ نہ لیں۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خیر کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کو دن کو مسجد آباد ہوئی تھی۔ یہ 3 رات کی جو تراویحیں ہیں نا، یہ عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ واپس چلے گئے تھے، لوگ واپس چلے گئے تھے، نماز کا ٹائم نہیں تھا، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے پڑھی تو لوگوں نے پڑھ لی، اگلی رات اس سے اگلی رات اس کے بھی بعد آپ آئے، آپ نے پڑھی تو لوگوں نے پڑھ لی، اور یوں تراویح کا سلسلہ امت مسلمہ کو ملا۔ تو مسجد ہر وقت آباد تھی، مسجد ہر وقت آباد تھی۔ تو پہلا سبق پیارے بھائیوں یہ ہے کہ ہم تعلق بالقرآن رکھیں تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے رہیں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں روزانہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں، اولادوں کے لیے پراپرٹیاں خریدیں، گھر خریدیں، انہیں بسائیں، ان کے رہنے کی جگہ بنائیں، مسجد کے ساتھ بنا دیں، مسجد کے ساتھ۔ آج نہیں یہ کل نمازی بن جائیں گے، کل ذمہ دار ہو جائیں گے، یہ اپنے بچوں کو مسجد چھوڑ آئیں گے، لے آئیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے بچے، مسجد کا ماحول دیکھیں گے، گھر میں اس کا ایک بہتر اثر آئے گا۔ مسجدوں کے سے دور سوسائٹیاں جنگل کی طرح ہوتی ہیں، جہاں کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں ہوتی، اور ان جو رونقیں ہیں اور جو آسائشیں ہیں ان میں روحانیت نہ ہو تو ان سے خوف آتا ہے، ان میں روحانیت نہ ہو، ان میں محبتیں نہ ہوں، اس میں ایمان کی صورت نہ ہو، ایمانی تعلق دوستانے نہ ہوں، تو یہ ویرانے ہیں۔ 2 کنال کی کوٹھی ہے، 2 بندے اس میں رہ رہے ہیں، ایک بچہ برطانیہ میں رہتا ہے، ایک بچہ امریکہ میں رہتا ہے۔ یہ ترستے ہیں، یہ بزرگ ترستے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کی رونقوں میں رہیں جہاں ہمیں 150 بندہ روزانہ ملے، مسجد میں آیا کریں۔ امیر ملیں گے، غریب ملیں گے، اچھے ملیں گے، گناہ گار ملیں گے، تقریریں ملیں گی، درس ملیں گے، آپ کو نیکیوں کے راستے ملیں گے۔ مساجد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آپ کا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ پھر علماء کے ساتھ وابستہ رہیں، دینداروں کے ساتھ جڑے رہیں، یہ بخشش کے ذرائع میں سے بڑا عمدہ ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
ہفتے میں ایک روز قبا والوں سے ملنے جاتے تھے۔ قبا والے رشتہ دار تو نہیں ہیں، قبا والے رشتہ دار نہیں ہیں۔ آپ جب ہجرت کر کے آئے تھے ہفتہ قبا میں رہے تھے، وہاں آپ نے مسجد بنائی تھی۔ اب آپ مدینے میں ہیں تو آپ پیدل چلتے 8-10 کلومیٹر کا، وہاں جا کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزارتے۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی نا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ ایک انصاریہ اماں جی کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے، بنو سالم میں غالباً آپ تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہی آیت نازل ہوئی۔ ظہر آپ نے پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بیت اللہ کی طرف۔ آپ کے جیسے دوست ہوں گے، عالم کے دوست علماء، قاری کے دوست قراء، گویے کے دوست گویے، گلوکار کے دوست گلوکار، اداکار کے دوست اداکار۔ تو ہمیں نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا ہے، حج عمرہ کا شوق رکھنے والوں کے ساتھ ہمیں رشتے ناطے کرنے ہیں۔ یہ حصار ہوگا، یہ حفاظت ہوگی، اس سے ہم قلعہ بند ہو جائیں گے۔ علماء کے ساتھ وابستگی ایک مجلس ہے نا لوگ، وہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک مجلس بخشش کا اللہ کی رحمت سے سبب بن جاتی ہے۔ اور شاید یہی بڑی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان کی حالت میں بہت مستحکم رہتے تھے۔ تو بالکل اپنی زندگی کو علماء اور نیک اور صالح لوگ اور دیندار لوگ اور نمازیوں کے تعلق سے دور نہ کریں، اور ان سے نفرت کا زہر اپنے دلوں میں نہ آنے دیں۔ یہ مولوی ملا نے، یہ نمازی مصلی، یہ صوفی، یہ لوگ وحشی ہیں، یہ لوگ درندے ہیں، یہ لوگ جنگلی ہیں، یہ لوگ ادب و آداب نہیں جانتے۔ جن دماغوں میں یہ زہر آ جائے وہ دماغ دیندار نہیں بن سکتے، وہ دماغ دیندار نہیں بن سکتے۔ ان سے محبت کریں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کی دعوتیں کریں، ان سے خرچے کرائیں، ان پر خرچے کریں، ان کی زیارتوں کے لیے آئیں، بغیر کام کے آئیں جائیں، بغیر کام کے آئیں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تربوی سب سے اہم پہلو ہے، اپنا ایمان محفوظ رکھنے کی تعلیم کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی باتیں سنتے کرتے ہیں، فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیوں جمع ہوئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ گواہ بناتا ہے انہی فرشتوں کو اور کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو تیسری نصیحت میری یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں فی زمانہ، اور فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کا حلقہ احباب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے دوستانے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، علماء کے ساتھ ہوں۔ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ یہ شرط اگر آپ اپنے والدین پر لگاتے نا کہ ان میں کوئی گناہ نہ ہو، پھر ہم ان کو اہمیت دیں گے، تو اولاد والدین سے بات چیت چھوڑ جاتی اور والدین اولادوں سے بات چیت چھوڑ جاتے۔ ہم خدا نہیں لگے ہوئے کہ پہلے بندہ ہمارے معیار پر پورا اترے، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے چلو اس سے سلام دعا کرنا چاہیے۔ شکایتیں تو یہی ہوتی ہیں نا کہ امام ایسا ہے، خطیب ایسا ہے، قاری ایسا ہے، عالم ایسا ہے، نمازیوں کو ہم نے دیکھا ہے، داڑھی والوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہی شکایتیں ہوتی ہیں نا۔ اور میاں تم دیکھنے والے نہیں ہو، دیکھنے والا دیکھ لے گا، اس نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھنا دکھانا اس کا کام ہے۔ دنیا میں اگر تم ایسا معیار طلب کرو گے کہ بالکل بندہ فرشتوں کی طرح زندگی گزارتا ہو، تو تمہارے معیار پر کوئی نہیں اترے گا، تم کسی کے معیار پر نہیں اترو گے، سب کو اگنور کرو گے۔ ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے خریدتے ہو، انہیں بیچتے ہو، ان کے ہمسائے بنتے ہو، ان سے
بول چال رکھتے ہو تو مولویوں علماء کی غلطیوں کے باوجود اللہ کی طرف کی نسبت ہے، ان کو ٹائم دیا کریں، بیٹھا ہوا کریں ان کے ساتھ، مسئلے مسائل پوچھا کریں، سمجھ آئیں نہ آئیں، آپ کی فیلڈ ہو نہ ہو، تعلق رکھیں۔ یہ تعلق اللہ کی رحمت سے آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ تعلق آپ کو محفوظ رکھے گا۔ فی زمانہ پیارے بھائیوں جو نظریاتی طوفان آیا ہوا ہے نا، اس طوفان کے مقابلے میں بھی بند یہی ہے، پتہ نہیں آپ کسے سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس طرح کا لیکچر سن لیں، پتہ نہیں آپ کس طرح کا نظریہ سن لیں۔ آپ کو اگر محفوظ کرنے والا کوئی قریبی دوست، صاحب علم، صاحب فہم نہ ہوا تو نہیں معلوم آپ 6 مہینے بعد منکر حدیث نہ بن کھڑے ہو، آپ دشمن صحابہ نہ بن جائیں، آپ منکر قرآن نہ بن جائیں، خدا نہ خواستہ۔ گرد پھیلی ہوئی ہے، گند مچایا ہوا ہے لوگوں نے، نظریات کو خراب کیا ہوا ہے، خرابی کے اسباب پیدا ہوئے، تو آپ کو بچاؤ کی ضرورت ہے۔ آپ کا اللہ پر اعتبار پورا ہو، رسول اللہ پر اعتبار پورا ہو۔ علماء کی موجودگی قاتل کو قتل سے روکتی ہے، بدکار کو بدکاری سے روکتی ہے، منکر کو انکار سے روکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے ساتھ ایک ملاقات کر کے آئے تھے۔ یہ خارجی کہتے تھے کہ صحابہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان کے خلاف جنگیں لڑتے تھے جہاد کی نیت سے، جہاد کی نیت سے ان کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ ان خارجیوں سے ایک ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے آئے، 2000 بندوں کو اپنے ساتھ لے آئے، 2000 بندوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اور بخاری کی حدیث بہت دفعہ آپ سنتے پڑھتے بیان کرتے ہیں ہم کہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے اس کی توبہ کا ذریعہ ایک بندہ بنا تھا نا، برے دوستوں میں پھنسا ہوا تھا، ہر کوئی اپنا قصہ سناتا تھا، میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں نے اسے قتل کر دیا، اس نے کہا شاید اچھا کام ہے، وہ بھی قتل کرنے لگا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بڑا قاتل بن گیا۔ ایک عالم سے ملا، 10 منٹ کی ملاقات ہوئی، توبہ طائب ہو گیا، وہ بھی بخشا گیا، قوم کو بھی سکون مل گیا۔ تو آپ کے دوستانے میں، آپ کے فون نمبروں کی لسٹوں میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے فنکشنوں میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کی تقریبات میں دیندار لوگوں کا آنا جانا آپ کی رسموں کو، آپ کے رواج کو، آپ کے نظریات کو بچائے گا۔ یہ انشاءاللہ حصار ہے، اس کے ذریعے عمل کا شوق محفوظ رہے گا، دل زنگ سے محفوظ رہے گا، اپنے آپ پر نظر ثانی کا موقع ملے گا، نصیحتیں، تفسیریں، حدیثیں سننے کا موقع ملے گا، اصحاب رسول اللہ کی زندگی سننے کا موقع ملے گا۔ آپ ماشاءاللہ فریش تازہ دم رہیں گے، ایمان کی سلامتی کی حالت میں آپ جائیں گے، پیچھے نسلیں بھی بچا جائیں گے۔ بس یہاں ہم انشاءاللہ اس موضوع کو روک لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب۔